السلام علیکم ڈاکٹر نوید اختر، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج بات کریں کہ ہم گورنمنٹ نے ایک جو نیا پروگرام شروع کیا کہ جس میں جو 200 یونٹ سے کم لوگ استعمال کر رہے ہیں بجلی، ان کو انہوں نے کہا کہ آپ اپنا رجسٹر کروائیں، اپنے آپ کو اگر رجسٹر نہیں کروائیں گے تو آپ کی یہ سبسڈی ختم کر دی جائے گی۔ تو لوگوں کو بہت سی مشکلات آ رہی تھی، کیونکہ عام طور پر وہی لوگ ہیں جن کی انکم کم ہے، ان کو مشکلات آ رہی تھی کہ اس کو ہم نے کیسے رجسٹر کروانا ہے اور کیا کیا ہدایات ہیں۔ کچھ لوگوں کے پاس تو موبائل ہی نہیں ہے، کچھ کو موبائل یوز ہی نہیں کرنا آتا، اور اس کے پیچھے کیا فلاسفی ہے۔ ہم ان سب چیزوں کو ڈسکس کریں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ، اور بڑے آسان طریقے سے چلیں گے۔ اس ویڈیو کو آپ دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کریں، اگر سبسکرائب نہیں کیا، اور بیل آئیکن دبائیں۔ یہ جو اسکیم ہے، آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ پر بہت سے دباؤ بڑھ رہا ہے آئی ایم ایف کی طرف سے۔ آئی ایم ایف بار بار کہتی ہے کہ آپ اپنی جو سبسڈی دے رہے ہیں جن جن چیزوں میں، اس کو کم کریں۔ اس کی وجہ سے گورنمنٹ اپنے بہت سے اداروں کو بیچ بھی رہی ہے، پی اے کو بیچ دیا، اور یوٹیلٹی اسٹور کو ختم کر دیا۔ تو گورنمنٹ آہستہ آہستہ سبسڈی جو پروگرام ہے ان کو ختم کر رہی ہے۔ بجلی میں گورنمنٹ سبسڈی دے رہی تھی جس کے 200 یونٹ سے کم استعمال کر رہے تھے، اور پچھلے 6 ماہ سے زیادہ جو 200 یونٹ سے کم استعمال کرتے ہیں ان کو وہ پروٹیکٹڈ کیٹیگری میں رکھ دیتے تھے۔ ابھی گورنمنٹ نے کیا کیا، ان کو سیکروٹنائز کرنے کے لیے، ان کو کم کرنے کے لیے ایک نیا پروگرام لائی ہے جس کو کہتے ہیں CSS، کراس سبسڈی سسٹم یا کراس سبسڈی پروگرام۔ اس کے نام سے ایک نیا انہوں نے پروگرام شروع کیا۔ اس میں جو لوگ 200 یونٹ سے کم بجلی استعمال کر رہے ہیں، پروٹیکٹڈ ایریا اس میں کیٹیگری میں آتے ہیں، ان کو اپنے آپ کو ڈیجیٹل رجسٹرڈ کروانا پڑے گا۔ ابھی اس ماہ جو بجلی کے بل آئے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ہر بل کے نیچے ایک کوڈ ہوتا ہے نارملی، اور جو لوگ 200 یونٹ سے کم استعمال کر رہے ہیں، اگر وہ اپنے بل کو دیکھیں تو اس کے اوپر 2 کوڈ ہیں، ایک بڑا جو نیچے ہے اور ایک چھوٹا جو اوپر ہے۔ تو بڑے والا کوڈ تو ہر بل کے ساتھ ہے، اور جو 200 یونٹ سے کم استعمال کر رہے ہیں ان کے لیے ایک چھوٹا سا، اس کے آگے کچھ لکھا بھی ہے، جیسے یہ لکھا ہے آپ کے سامنے کہ اس بل میں آپ کی اتنی سبسڈی شامل ہے، اگر آپ اس کو نہیں رجسٹر کروائیں گے تو اگلے ماہ سے آپ کی سبسڈی ختم ہو جائے گی۔ آپ نے کرنا کیا ہے، پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس پروگرام کے لیے انہوں نے جو ہدایات یا اہلیت رکھی ہے وہ کیا کیا۔ ہر بندہ اس کے لیے اپلائی نہیں کر سکتا۔ آپ نے اپلائی کرنے سے پہلے اپنے آپ کو پہلے دیکھنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس NIC ہے، ویلڈ ہے، اور آپ کے نام پر میٹر ہے۔ جس میٹر کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں وہ میٹر آپ کے نام پر ہے، اور اس میٹر کے اگینسٹ جو آپ نے موبائل نمبر دیا وہ آپ کا ہے، اور آپ کے نام پر وہ رجسٹرڈ ہے۔ اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر آپ اس کے لیے اپلائی کریں، اگر نہیں ہے تو پھر آپ پہلے اس کو اپنے نام پر کروائیں، ورنہ یہ رجسٹریشن کمپلیٹ نہیں ہوگی۔ ان چیزوں کو پورا کرنے کے بعد پھر آپ اپلائی کریں۔ اپلائی کرنے کے لیے آپ نے اور کیا دیکھنا ہے کہ گورنمنٹ نے ابھی جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک گھر میں 2 میٹر ہیں تو ایک پر سبسڈی ملے گی، 2 پر سبسڈی نہیں ملے گی، اور اسی پر ملے گی جو آپ کے نام پر ہے۔ پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے۔ اچھا، اس میں کچھ ایشوز آ رہے تھے، جیسے یہ بڑی ایک سخت قسم کی، یعنی کہ یکدم آ گیا کہ آپ کے نام پر ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ جو جن کی انکم کم ہے وہ رہ رہے ہیں جس میں کرائے کے گھروں میں، رینٹ پر رہ رہے ہیں، تو ان کو مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جو میٹر ہیں وہ ہیں مالک مکان کے نام یا کسی اور کے نام ہے، لیکن بجلی وہ یوز کر رہے ہیں۔ تو اس سے کیا ہے کہ وہ تو بجلی تو وہ 200 یونٹ سے کم یوز کر رہے ہیں، لیکن میٹر ان کے نام نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا، پھر ظاہر ان کی وہ یہ سبسڈی ختم ہو جائے گی۔ تو جن کی انکم کم ہے لیکن رینٹ کے گھر میں ان کے اپنے نام پر نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ بہت بڑا آنے والے دنوں میں مسئلہ بن جائے گا، کیونکہ جو مالک مکان ہے ظاہر ہے وہ اس جگہ پر سبسڈی لے گا جہاں پر اس کو فائدہ ہے، جہاں پر کرایہ دار کو فائدہ ہے وہاں پر وہ سبسڈی نہیں لے گا، اور یہ صرف ڈومیسٹک جو ہیں میٹر ان کے لیے ہے۔ ابھی آپ نے رجسٹریشن کیسے کروانے، رجسٹریشن کرانے کے 2 طریقے، ایک آپ موبائل کے ذریعے رجسٹر کروا سکتے ہیں اور ایک ان کی ویب سائٹ کے ذریعے۔ تو ہم پہلے کرتے ہیں موبائل کے ذریعے رجسٹریشن کروانے سے پہلے میں نے جیسے کہا کہ اپنی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ دیکھ لیں کہ آپ کا جو موبائل نمبر ہے وہ آپ کے نام پر رجسٹرڈ ہے، اور یہی موبائل نمبر جو آپ نے میٹر دیا اس کے اگینسٹ وہی موبائل نمبر ہے، اور موبائل نمبر آپ کا علاوہ آپ کا جو ایڈریس ہے وہ آپ کے CNSE کے مطابق ہے۔ یہ چیزیں دیکھیں، اور اس کے بعد اس ماہ کا جو بل ہے وہ آپ نے پہلے پے کرنا ہے۔ پے کرنے کے بعد آپ نے رجسٹریشن کروانی ہے، پے کرنے سے پہلے آپ نے رجسٹریشن نہیں کروانی۔ آپ نے بل پے کر دیا تو ابھی کیا کرنا ہے، آپ نے ایک موبائل لینا ہے، کوئی بھی موبائل لے لیں، اینڈرائڈ موبائل لے لیں۔ اس کے لیے لازمی نہیں کہ موبائل آپ کا ہو، کسی اور کا بھی آپ موبائل لے لیں۔ تو موبائل کے اندر آپ کے پاس ایک ایپ ہونی چاہیے سکین کرنے کے لیے، نارملی ہر موبائل کے اندر وہ سکینر کے لیے ایک سکینر ہوتا ہے جس سے وہ سکین کرتے ہیں۔
اور اس کے علاوہ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے پاس نیٹ بھی ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ اسکین کرتے رہیں۔ اگر آپ کے پاس نیٹ اس وقت اچھا نیٹ ہے تو پھر آپ یہ عمل شروع کریں۔ آپ نے موبائل لے لیا، آپ کیا کریں، موبائل کے اوپر ایپ اگر نہیں ہے تو پلے اسٹور سے ایپ آپ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں۔ اچھا یہ ذہن میں رکھیں کہ بہت سی جو آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو وہ آپ سے وہ پیسے مانگتے ہیں، 3 یا 4 دن کا فری ٹرائل مانگتے ہیں، اس کے بعد پیسے آپ نے وہ دیکھ لینا کہ کوئی فری والی لے لیں، وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، اس کا جو اسکینر ہے اس پر آئیں، اور وہ جو بل ہے اس بل کے اوپر جو چھوٹا کوڈ ہے نا آپ نے اس کو اسکین کرنا ہے۔ اس پر 2 بار کوڈ ہے، ایک جو بڑے والا اور ایک چھوٹے والا۔ جو چھوٹے والا جس کے آگے لکھا ہے نا 200 یونٹ والے، وہ والا اس پہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو اسکین کرنا ہے۔ جب اس کو آپ اسکین کریں گے، آپ کا نیٹ آن ہے، تو کیا ہوگا کہ آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ کا ایک لنک آ جائے گا۔ تو جب اس کو لنک کو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ پیج آ جائے گا۔ اس کے اوپر آپ کی جو انفارمیشن ہے، آپ کے میٹر کا جو ریفرنس نمبر ہے وہ آ جائے گا، جس کے نام پر وہ میٹر ہے وہ آ جائے گا، اور آپ کا جو موبائل نمبر ہے وہ آ جائے گا۔ اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ چیزیں وہی ہیں، یعنی کہ میٹر آپ کے نام پر ہے اور جو موبائل نمبر ہے وہ آپ کے نام پر ہی ہونا چاہیے۔ یہاں پر اگر آپ کا موبائل نمبر آپ کے نام پر نہیں ہے یا کسی اور کا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے اس میٹر کو اپنے رجسٹر موبائل نمبر کے اگینسٹ کرنا ہے۔ آپ نے ان کے آفس میں جانا ہے واپڈا کے، اور وہاں سے آپ نے اپنا موبائل نمبر جو آپ کے نام پر ہے اس کے اگینسٹ کرنا ہے۔ پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے، ورنہ آپ کی جو رجسٹریشن ہے آپ اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوں گے۔ یہاں پر آئی ڈی کارڈ کے سامنے اسکین کا ایک آپشن آ رہا ہے، تو آپ اس سے اسکین اگر کریں گے تو آپ کا جو ایڈریس ہے وہ اس سے ویریفائی ہو جائے گا کہ آپ کس ایڈریس پر رہ رہے ہیں۔ یہ جب ہم عمل کمپلیٹ کر لیں گے، جب آپ یہ کنفرم کر لیں گے کہ اس پر نام بھی آپ کا لکھا ہے، میٹر کا ریفرنس نمبر بھی ٹھیک ہے، اور جو موبائل نمبر ہے وہ بھی آپ کا ہی ہے، تو اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، نیچے او ٹی پی والے کو سینڈ کر دینا۔ او ٹی پی جب آپ کو سینڈ ہو جائے گا تو یہ اسی نمبر پر آئے گا جو آپ کے میٹر کے اگینسٹ موبائل نمبر رجسٹر ہے ان کے پاس، اسی پر ان کو او ٹی پی آ جائے گا۔ وہ جب او ٹی پی آ جائے گا اس کو آپ نے انٹر کرنا ہے۔ انٹر کرنے کے بعد اگر تو آپ کے پاس سکسیزفل کا میسج آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی رجسٹریشن سکسیزفل ہو گئی ہے، اگر نہیں ہے تو پھر وہ ایرر آ جائے گا۔ تو یہ تھا موبائل سے، یعنی کہ بڑے آرام سے آپ نے اسکین کرنا ہے، اس کو اسکین کرنے کے بعد جو لنک آئے گا آٹو پہ وہ لنک آ جائے گا، اس لنک کو آپ نے کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کی جو تفصیلات ہیں اس کو چیک کرنا ہے، اگر نہیں تو اس کو چینج کرنا ہے، پھر او ٹی پی لینا ہے، او ٹی پی کو آپ نے ویریفائی کرنا ہے، اس کے اندر لکھنا ہے اور آپ نے سبمٹ کروا دیں تو آپ کی رجسٹریشن مکمل ہو جائے گی۔ اچھا، رجسٹریشن مکمل ہونے سے لازمی مراد نہیں ہے کہ آپ کو سبسڈی آپ کی جاری رہے گی، اس کے بعد اصل کام ابھی شروع ہوگا۔ اس کے بعد یہ آپ کو دیکھیں گے، ویریفائی کریں گے مختلف چیزوں کا، جیسے انہوں نے یہ لکھا کہ یہ ویریفائی کریں گے کہ آپ پروٹیکٹڈ کیٹیگری میں واقعی آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں، یعنی آپ 200 یونٹ سے کم بجلی یوز کر رہے ہیں پچھلے کچھ عرصہ سے، ایک تو اس کو ویریفائی کریں گے۔ پھر آپ نے جو اوپر انفارمیشن دی ہے وہ ساری رجسٹرڈ اور ٹھیک ہے، یعنی آپ کے نام پر ہی ہے، آپ کا موبائل نمبر آپ کے نام پر ہے اور آپ کی جو ریزیڈنس وغیرہ وہی ہے، یہ ویریفائی کریں گے۔ اور آپ کی انکم دیکھیں گے، جو سب سے خطرناک بات ہے یہ انکم دیکھیں گے کہ آپ اس لو انکم کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ ابھی جو یہ چانس ہونے والا ہے وہ شاید اس طرح سے ہو کہ ایک بندے کی انکم اگر 50، 60 یا 70 ہزار ہے، لیکن اس نے اپنا بل کم کرنے کے لیے 2 میٹر لگوا لیے ہیں، یا وہ پروٹیکٹڈ آدمی کے لیے بجلی ہی کم یوز کر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ آنے والے دنوں میں دیکھیں وہ کہیں کہ آپ کی انکم تو 50 ہزار ہے یا 60 ہزار ہے یا 70 ہزار ہے، تو آپ کا مکان بھی اتنی پراپرٹی بھی ہے، تو آپ تو لو انکم میں آتے ہی نہیں ہیں، تو آپ کو اس پروگرام سے ہم نکال دیتے ہیں۔ اس کے لیے ہو سکتا ہے وہ بینظیر انکم سپورٹ والا جو کرائٹیریا نا وہ اپلائی کریں، اور اگر آپ اس پر پورا نہیں اتریں گے وہ کہیں گے ٹھیک ہے آپ بجلی بھی کم یوز کر رہے ہیں سب کچھ ہے، لیکن آپ کی انکم جو ہے وہ لو کیٹیگری میں نہیں آ رہی ہے، اس لیے آپ کو ہم نہیں دیتے۔ یہ اس کے بہت زیادہ چانس ہیں۔ یہ تو تھا موبائل سے، لیکن اگر آپ ویب سائٹ سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے، تو آپ کی جو ان کی آفیشیل ویب سائٹ ہے اس پر بھی آ کے اس کے لیے اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ آپ ان کی آفیشیل ویب سائٹ کھولیں پی آئی ٹی سی کی، پی آئی ٹی سی جیسے پاور انفارمیشن ٹیکنالوجی کمپنی، ان کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اس کو اوپن کریں، اس کے رجسٹریشن پیج پر ہیں، وہاں پر آپ اپنا سی این آئی سی اور اپنا موبائل نمبر لکھیں، اور آپ جو ریفرنس ہے اس کا میٹر کا یہ لکھیں، تو یہاں سے بھی آپ ڈائریکٹ رجسٹریشن بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن ہو کیا رہا ہے کہ میں نے آج بھی دیکھا تھا ان کی جو ویب سائٹ ہے وہ کام نہیں کر رہی، زیادہ تر لوگوں نے یہی کہا کہ ان کی ویب سائٹ کام نہیں کر رہی، یا اوور لوڈ ہے یا کوئی مینٹیننس کا مسئلہ ہے، لیکن وہ بالکل کام نہیں کر رہی، اوپن ہی نہیں ہو رہی۔ آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو
اس سے نہیں جاتے. ویب سائٹ بھی انہوں نے عجیب و غریب سے بنائی ہے، کوئی خاص ویب سائٹ بھی نہیں ہے. تو یہ مسئلہ آ رہا ہے. موبائل پر بھی بار بار کرنے سے، کئی دفعہ کرنے سے وہ لنک ہی نہیں دیتا، اور اگر لنک دیتا ہے تو پھر ایرر شو کر دیتا ہے. تو موبائل پر بھی بہت زیادہ رش ہے، اس لیے اس میں آج کل یہ بڑے مسئلے آ رہے ہیں کہ ان کی جو ویب سائٹ ہے اور ان کا جو موبائل کے ذریعے QR کوڈ ہے وہ بھی بہت کم کام کر رہا ہے، بہت زیادہ لوڈ ہے. اور اس پر بھی ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے. تو آخر میں پھر سن لیں کہ یہ لازمی ہے، اگر آپ نے بل اس منتھ کا پے کر دیا ہے اور آپ نے رجسٹریشن کروا لی ہے تو پھر تو اگلے ماہ آپ کو سبسڈی جاری رہے گی. لیکن اگر آپ کی رجسٹریشن مکمل نہیں ہوتی تو پچھلے ماہ کا جو بل ہے اس کی سبسڈی بھی ختم ہو جائے گی، اور آنے والے دنوں میں آپ کی جو سبسڈی وہ بالکل ہی ختم ہو جائے گی. اس لیے جو اس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں وہ ان ہدایات کو دیکھتے ہوئے اس پر عمل کریں اور جلد از جلد اپنے رجسٹریشن کا عمل مکمل کروائیں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن ہے تو وہ کمنٹس میں لکھ کر آپ پوچھ سکتے ہیں. اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں. شکریہ.